ذنوبنا، ہماری رستے کی ہونے والی خطائیں، لغزشیں، واغفر لنا، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لٹا کے بھی رو رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی فہر نہیں کر رہے ہوتے، نہ اکڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں، پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں. یا اللہ دیا ہوا تو تیرا ہی تھا، اگر تیرے راستے میں لگا دیا تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جان یہ مال تیری ہی امانت تھی. پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پھر بھی راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عاجزی میں، زاری میں، مسکینی میں، فقیری میں، سادگی میں، حضوری میں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فکر اور غم یہی ہوتا ہے فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. گناہ معاف کر دے، جہنم سے بچا لے، گناہ معاف کر دے، جہنم سے بچا لے. انہیں یہ غم ہوتے ہیں، انہیں یہ فکر ہوتی ہے. وہ دنیا کی محبتوں میں نہیں رو رہے ہوتے، نہ اولاد کی محبت میں روتے ہیں، نہ زوج کی محبت میں روتے ہیں، نہ مال کی محبت میں روتے ہیں، نہ اپنے نقصان میں روتے ہیں. وہ اگر روتے ہیں تو اس بات میں روتے ہیں مولا غلطیاں بہت ہوئیں، خطائیں بہت ہوئیں، لغزشیں بہت ہوئیں، گناہ بہت ہوئے، ربنا معاف کر دے، واقعنا ہمیں بچا لے حشر کی رسوائی سے، حشر کی ذلت سے، حشر کی شرمندگی سے. واقعنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. پھر آگے دیکھیے اللہ انہی ایمان والوں کی صفات بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ایک تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو پہچان لینا، ان کو پہچان لینا. ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الصابرین، صبر والے، ہر حال میں صبر والے. الصادقین، سچے لوگ، سچ بولنے والے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، سچ پر عمل کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے راستے پر چلنے والے. الصادقین، سچے ہوں گے. والقانتین، والقانتین، ادب والے اور اطاعت والے ہوں گے. قانتین ہوں گے، جہاں اللہ کہے گا، جس طرح اللہ کہے گا وہاں کھڑے ہوں گے، صراط المستقیم پر چلیں گے، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھیں گے، تقویٰ کا زاد راہ جمع کریں گے. جو طریقہ اللہ نے، جو ترتیب اللہ نے بتائی، اسی ترتیب، اسی طریقے پر، اسی راستے پر چلیں گے. قانتین، اللہ کی اطاعت والے ہوں گے. والمنفقین، اللہ کے راستے میں نفس کشی والے ہوں گے. اللہ کے راستے میں سب لٹانے والے، خرچ کرنے والے، اپنی صحت، ہمت، طاقت. منفقین، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اپنی صحت، ہمت، مہلت سب اللہ کے راستے میں منفقین خرچ کر دیں گے. پھر اللہ کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، یہ ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان کروا رہا ہے. جو رضوان من اللہ، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کا سودا لیا ہوا ہے، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ الصابرین، الصادقین، والقانتین، والمنفقین، والمستغفرین بالاسحار. رات کے پچھلے پہر، رات بوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. رات کے پچھلے پہر اللہ کہتا ہے والمستغفرین، استغفار کرتے ہیں،
مناجات کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں بالاسحار، رات کا پچھلا پہر، اس لیے کہ رات کا پچھلا پہر اللہ بھی کہتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس گھڑی اللہ بھی پکار رہا ہوتا ہے کوئی میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میرا طالب، میری نوکری کرنے والا، میرا چاہنے والا، میرے رستے پر چلنے والا، مجھے چاہنے والا ہوں، مجھے چاہنے والا ہے کوئی میرا بندہ۔ تو وہ اللہ کے بندے رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں جب اللہ پکار رہا ہوتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی پکار پر رات کے پچھلے پہر لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے لبیک کہتے ہیں، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، محبت کے لیے، تڑپ کے لیے، چاہت کے لیے، قربت کے لیے، دیدار کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے اس کی وجہ ان کے اندر کا جو نفس ہے، خواہشات ہیں، اس کی وجہ سے وہ ضدی اور بغض والے اور حسد والے ہو گئے ہوئے ہیں، ورنہ دین اسلام تو بہترین ہے، مکمل ہے، خوبصورت ہے۔ تو جو نہیں مانتے وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے گمنڈی اور ضدی بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو کیا نہیں پتہ کہ جو نہیں مان رہا وہ کیوں نہیں مان رہا۔ اللہ کہتا ہے صرف اس کے اندر کی ضد کی وجہ سے وہ دین کو نہیں ماننا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے آیت نمبر 20 میں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا یعنی جو مان جائے گا، جو مطیع ہو جائے گا۔ اس سے آپ نوٹ کریں، کیا ہم دین اسلام کے مطیع ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکام کے مطیع ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں؟ کیا ہم قرآن کے مطیع ہیں، پیروکار ہیں؟ نہیں ہے نا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مطیع ہوتے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو انہیں ہدایت بھی مل جاتی۔ ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ جواب ملا آپ کو آج؟ ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم نفس کے مطیع ہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ہم قرآن کے، اسلام کے، شریعت کے اور رسول اللہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ عملی زندگی میں ہم کہتے ہیں سوسائٹی کو دیکھو جی، جہاں رہ رہے ہو وہاں اس کے ماحول کے مطابق چلو، ماحول کے مطابق لباس پہنو، جیسے حالات ہیں ویسے ہو جاؤ، ایڈجسٹ کر لو حالات کے مطابق ہیں۔ اس وقت نہ سنت یاد ہے، نہ شریعت یاد ہے، نہ طریقت مصطفیٰ یاد ہے، نہ اطاعت مصطفیٰ یاد ہے۔ جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تب ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم قرآن کی آیات کو دیکھتے، نبی کے پیغامات کو دیکھتے، نبی کے ارشادات کو دیکھتے، مطیع ہوتے قرآن کے، رسول کے، صراط المستقیم کے، تم مطیع ہوتے، ماننے والے ہوتے نا، فقد اهتدوا تو پھر تمہیں ہدایت بھی ملتی، پھر تم ہدایت والے ہوتے، اور ہدایت سے بڑی نعمت اور دولت ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ مطیع نہ ہونا، یہ جو ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا اکڑ کے، اور شیطان کے جکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کے مکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالات کے کبھی مطیع ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے جذبات کے آگے مطیع ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کے آگے مطیع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری فطرتیں، یہ عادتیں جو ہے نا، یہ یہودیوں والی ہیں۔ یہودی اس طرح کیا کرتے ہیں کہ چند روزہ دنیا میں، چند روزہ کی زندگی میں یہ دو یہودی ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ حق سے منہ پھیرے ہوئے یہودی، اللہ کہتا ہے یہ یہودی فطرت ہے۔ یہودی بھی حق دیکھ رہے ہیں، حق جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اسلام حق ہے، اس کے باوجود اپنے اندر کی جو ضد، ان کے اندر جو گمنڈ، دماغ میں گمنڈ ہے اور دل میں ان کے اکڑ اور ضد ہے،
دماغ میں گمنڈ کیا ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، دل میں ضد کیا ہے، نہیں ہم نے اپنے رستے پہ چلنا ہے، اپنے باوجداد کے ہم نے قرآن پہ نہیں چلنا۔ اللہ کہتا ہے یہ گمنڈی اور یہ ضدی ہونا جو ہے نا، اور مطیع نہ ہونا، یہ یہودی فطرت ہے۔ اور یہودیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے آیت نمبر 24 میں، ان کی بدبختی دیکھو۔ قرآن یعنی کہ قرآن سے پہلے ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی تھے، اس کے باوجود وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ استغفر اللہ۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ یوزلی اللہ کہتا ہے دنیا دھوکے کا سودا ہے، لیکن یہودی اللہ کہہ رہا ہے اتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ اللہ نے دیکھیں الفاظ دیکھے، میں کہتی اس لیے میں نے عربی لکھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے عربی میں دیکھیں الفاظ میں کہا ہے وغرہم فی دینہم، کوئی ایسا نہیں جس کو دین دھوکہ دے، لیکن یہودی اتنے بد نصیب ہیں، عام لوگوں کو دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا کے دھوکے میں وہ آ جاتے ہیں، دنیا کی محبت اور چاہت اور زینتوں میں وہ آ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں کہ انہیں دین نے دھوکہ دے دیا۔ حالانکہ دین کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا، کیونکہ یہ گھمنڈی ہو گئے، کیونکہ یہ ضدی ہو گئے، کیونکہ یہ اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ما کانوا یفترون، اللہ کہتے ہیں یہ افطرا بازی کرتے ہیں، افطرا بازی سے ان کو دھوکہ ہو گیا، دھوکہ بازی میں یہ چلے گئے، یہ نفس پرستی میں چلے گئے۔ افطرا، اللہ کہتا ہے یہ افطرا بازی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہیں، وہ افطرا میں چلے گئے۔ تو ان کے افطرا کی وجہ سے ان کے دین نے ان کو ہدایت نہ دی، بلکہ دین نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ دیکھیں ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا بیٹھے بٹھائے سمجھتے ہیں، ہم میں بھی بڑے افطرا والے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو اپنے آپ کو بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے جی، اس کی تو پھونکوں میں بڑا اثر ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کچھ کہہ دیں تو بڑا اس میں کہتے ہیں نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ افطرا، اس کو کہتے ہیں افطرا کرنا، جھوٹے دعوے کرنا، جھوٹے یعنی گمان میں رہنا، اپنے آپ کو خود ہی خوش فہمی، خوش آمدی، خود فریبی میں زندگی گزارنا، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے وہ نہ بدلتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنبھلتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اللہ آگے اپنی قدرت اور شان بیان کر رہا ہے۔ یہ سب ان کی جو شانیں ہیں نا، یہودیوں نے جو دنیا میں عزتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ان کے جو دولتیں، یہ سب اللہ کہتا ہے دری کی دری، ادھر ہی پڑی کی پڑی رہ جانی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی شان بتا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے مانو اس کی شان جو سب شانیں دینے والا ہے، جو سب عظمتیں دینے والا ہے، جو مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، جو تمہیں اجر اور بے حساب اجر دینے والا ہے، اس کی مانو، اس کے آگے جھکو۔ اللہ کہتا ہے تم بہت جلد میرے آگے پیش ہونے والے ہو، پھر ہر عمل جو تم نے کیا ہوگا تمہارے آگے تمہیں دکھایا جائے گا۔ اس دن پچھتانے کی بجائے آج پچھتا لو، آج رو لو، ندامت کے آنسو بہا لو، تاکہ تمہاری برائیاں تمہارے اعمال ناموں سے دور ہو جائیں۔ اللہ آج مشورہ دے رہا ہے یحذرکم اللہ نفسا، اپنے نفس کو اپنے آپ کو بچا لو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لو۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، مومنوں کو اللہ مشورہ دے رہا ہے کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ پھر ان کے شر سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں من موجی زندگی نہ گزارو، پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 31 جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت گہرا پیغام دیا ہے، ایک سوال کا جواب دیا ہے، ہمیں رستہ دکھایا ہے۔ آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران، ہر کوئی نوٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرماتا بھی خود نہیں ہے ڈائریکٹ، جب کوئی خاص بات ہوتی ہے نا پھر اللہ قل کہتا ہے پہلے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ دیکھیں اللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے میرے محبوب انہیں بتا دو، ان کنتم، اگر تمہیں ہے تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے نا، اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ نہ آنا، اگر مجھے چاہتے ہو نا، آج وہاں بھی کیا عقیدہ پھیلاتے ہیں
کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ڈائریکٹ نہ آنا، میرے پاس آنے کے لیے کوئی تمہارا ڈائریکٹ راستہ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس آنا انعمت علیہم کا راستہ لے کر، جو میرے انبیاء کا راستہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اعمال بھی وہ لے کر آنا جو میرے نبی نے تمہیں سکھائے ہیں، تقوی کا زاد راہ۔ ڈائریکٹ کوئی چیز اپنی مرضی اور اپنی خوشی کی نہ لے کے آنا۔ اللہ کہتا ہے میں تیری مرضی اور تیری خوشی کو قبول ہی نہیں کرتا، میں اپنے محبوب کی خوشی، اپنے محبوب کی چاہت، اپنے محبوب کی رضا چاہنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے اگر محبت ہے نا، جو جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے ماننا، مجھے جاننا، مجھے چاہنا چاہتے ہو نا، یا مجھے چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم مجھے چاہتے ہو نا، تو اے محبوب انہیں بتاؤ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ دیکھیں اللہ نے شروع میں پہلے ایک آیت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتایا جو مومن ہے اشد حبا للہ، مومن کی نشانی اللہ نے بتائی تھی، یہ نہیں بتائی کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، قرآن بہت پڑھتے ہیں، حج بہت کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے کبھی نوٹ ہی نہیں کی۔ مومن کی نشانی اللہ نے کیا بتائی تھی؟ اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، شدید۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کا ہمیں طریقہ اور اصول اور رستہ اور ضابطہ اب سمجھا رہا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ، ضابطہ، اور اس کا جو کہتے ہیں نا اللہ کو پسندیدہ جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو نا، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، وسیلہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب کی پیروی کرنا۔ جس طرح میرے محبوب نے تمہیں جہاد کر کے دکھایا، صراط المستقیم پہ چل کے دکھایا، تقوی کا زاد راہ جمع کر کے دکھایا، جس طرح میرے محبوب نے تمہیں احکامات آیات کی پیروی کر کے دکھائی، جس طرح میرے محبوب نے تمہیں اللہ کی حدود میں زندگی گزار کر دکھائی، فاتبعونی، اس میرے محبوب کی اطاعت بھی نہیں، پیروی۔ دیکھیں الفاظ دیکھیں، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں الفاظ پہ ذرا اللہ کے غور کیا کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محبوب کی اطاعت کرنا، اللہ نے کہا پیروی، فاتبعونی، اس کی اتباع میں آنا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، ڈائریکٹ تم میری محبت پا نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو۔ اگر میرے محبوب کی، جس سے مجھے محبت ہے، دیکھیں آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، تو جس سے مجھے محبت ہے، جس سے اللہ کو محبت ہے، جس کے چہرے کو اللہ تکتا رہتا ہے، جس کو اللہ راضی کر رہا ہے، جس کا سینہ اللہ نے کھولا، انا اعطیناک الکوثر، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے، جس پر درود میں بھیج رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے پھر جس سے مجھے محبت ہے، اگر میں تمہارا محبوب ہوں نا، تو میرے محبوب سے محبت کرنا۔ یہ اللہ اس آیت میں سمجھا رہا ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرتے ہوئے آنا۔ دیکھیں میں حیران ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھ سے کچھ بھی لینا ہے، چاہے وہ اطاعت ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ جنت ہے، چاہے وہ رحمت ہے، چاہے وہ میری قربت ہے، کچھ بھی لینا ہے، فاتبعونی، میں نے تمہیں ایک در دے دیا ہے، میرے گھر تک آنے کے لیے پہلے ایک در تک جاؤ، اور وہ در کیا ہے؟ در مصطفیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے جب تم یہ در پکڑ لو گے نا، تو اس کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کئی جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے میرے اس رسول کی سے یعنی کہ جس کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، میرے رسول نے جس کو دیا وہ اصل میں اللہ کا دینا ہے، میرے رسول کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے،
वो जो कंकरियां आपने फेंकी, अल्लाह कहता है आपने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी हैं। तो पता चला अल्लाह और उसका जो महबूब है, जात में तो दो हैं, लेकिन बाकी हर जगह अल्लाह कहता है मेरे महबूब के पीछे आना। मैं और मेरा महबूब इताअत में एक हैं, मोहब्बत में एक हैं, हुक्म में एक हैं, चाहत में एक हैं, पैरवी में एक हैं, कुर्बत में एक हैं, अजमत में, यानी अल्लाह कह रहा है मैं अपने महबूब का जिक्र और अजमत को बुलंद कर रहा हूँ, अपने महबूब की शान और अजमत बुलंद कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे कुछ पाना है, मुझे राजी करना है, फत्तबिऊनी, एक ही दर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, दरे मुस्तफा। इसीलिए देखें यहां से मैंने सीखा था, मैं आपको जो सिखाती हूँ कि जिंदगी का मकसद बना लो रिजाए खुदा इत्बाए मुस्तफा। रिजाए खुदा को हम पा नहीं सकते जब तक हम इत्बाए मुस्तफा वाले नहीं बनते। फिर अल्लाह देखें खुद कह रहा है जब तुम मेरे महबूब का इत्तबा करोगे ना, युहबिबकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह को किसी से मोहब्बत की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह कह रहा है जब तुम मेरे महबूब से, मेरे महबूब की पैरवी करोगे, मेरे महबूब की इताअत करोगे, तुम जब मेरे महबूब का इत्तबा करोगे ना, तो तुम मेरे महबूब, तुम भी मेरे महबूब बन जाओगे। सुभान अल्लाह वलीयुल मोमिनीन। अल्लाह कहता है तुम मेरे महबूब बन जाओगे जब तुम मेरे महबूब की पैरवी करोगे। देखिए अल्लाह ने बाकायदा अल्फाज आयत में बताया युहबिबकुमुल्लाहु, अल्लाह को भी तुमसे फिर मोहब्बत हो जाएगी। और जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती है ना, फिर अल्लाह क्या करता है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह फिर उसके सारे गुनाह माफ कर देता। आपने नोट किया, हमें गुनाहों की बख्शिश डायरेक्ट नहीं मिली। हम कैसे नादान लोग हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह से माफी मांग रहे होते हैं, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, गुनाह हो गया माफ कर दे। अल्लाह कह रहा है मैं डायरेक्ट माफ भी नहीं करता, डायरेक्ट हिदायत भी नहीं देता, डायरेक्ट अपनी मोहब्बत भी नहीं देता, डायरेक्ट तो मैं तुम्हें कुछ देता ही नहीं हूँ। जो कुछ भी दूंगा वसीलाए मुस्तफा से, तुमसे मोहब्बत भी करूंगा तो वसीलाए मुस्तफा से, तुम भी मुझे राजी करोगे तो वसीलाए मुस्तफा से, तुम अगर मेरी इताअत करोगे तो वसीलाए मुस्तफा से। और वहां भी क्या कहते हैं, वसीले की जरूरत ही नहीं। इससे आप अंदाजा करें, यही कुरान पढ़ के अल्लाह कहता है जालिम गुमराह होते हैं और गुमराही फैलाते हैं। आज दुनिया में गुमराही ज्यादा फैल रही है। हमारा कहते हैं ना, इसमें देख लें आप खुलासा कुरान में कितने लोग, चंद लोग बैठे हैं। वहाबियों का जाके देखें आप दौरा कुरान, 300-400 औरत बैठी होती है। गुमराही ज्यादा है। मैं आपको बताऊं दुनिया में जो हिदायत है अल्लाह का, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में, बहुत कम लोग शुक्र वाले हैं, बहुत कम लोग हकीकत वाले हैं, बहुत कम लोग अल्लाह कहता है ईमान वाले। ये तो अल्लाह ने कहा है ईमान वाले कम हैं, इसलिए ये गम ना किया करें कि हम कम हैं, ये शुक्र किया करें या अल्लाह हम हैं, तेरी बारगाह में हैं, हम हैं। कम होने का गम ना किया करें। आगे देखिए अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि जिसे मैं फिर, जिससे मुझे मोहब्बत हो जाती है उसके गुनाह मुआफ कर देता हूँ। सदका मुस्तफ़ा, रहमत मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा का सदका उसके गुनाह मैं मुआफ करता जाता हूँ, रस्ते की गलतियाँ हटाएं। वल्लाहु गफूर रहीम। और अल्लाह आयत के एंड में कहता है मैं तो हूँ ही गफूर रहीम। गफूर रहीम ऐसे ही नहीं हूँ, अल्लाह कहता है गफूर रहीम मैं भी एक शर्त पर हूँ। अगर तुम मेरे महबूब के मंगते हो, मेरे महबूब के पैरोकार हो, फिर मैं गफूर रहीम हूँ। वरना तो अल्लाह क्या कहता है, अगर दौड़ के जल्दी से डायरेक्ट आओगे, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। आपको फर्क समझ आया? तो ये अल्लाह ने देखे वो जो पहले अल्लाह ने बताया था ना शद्दु हुब्बल लिल्लाह, उसका जवाब है इस आयत में कि मुझसे मोहब्बत करनी है, मुझे पाना है तो वसीला मुस्तफ़ा से। आगे देखिए अल्लाह ताला आयत नंबर 33 में हमें समझा रहा है इन्नल्लाह हस्तफ़ा,
اللہ کہتا ہے اللہ چن لیتا ہے. دیکھیں اللہ کے چنے ہوئے نبی بھی ہوتے ہیں, بندے بھی ہوتے ہیں. تو جنہیں اللہ چن لیتا ہے نا, یہ اللہ کی مرضی ہے, جسے چاہے چنے. آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا, نوح علیہ السلام کو چنا, ابراہیم علیہ السلام کو چنا, کسی کو خلیل بنایا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کلام اللہ کلیم بنایا, کسی کو اللہ نے حبیب. تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ چن لیتا ہے, نبیوں میں بھی چن لیتا ہے, بندوں میں بھی چن لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پتھروں میں پہاڑوں میں بھی چن لیتا ہے. پتھروں میں چنا تو حجر اسود کو چنا ہے, پہاڑوں میں چنا تو کیا احد پہاڑ کو, غار سور کو. اللہ کہتا ہے میں چن لیتا ہوں. دنوں میں چنا تو اللہ کو جمعے کا دن چنا. بھائی اللہ کی مرضی پہ توانوں کی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ سارے ایک جیسے ہیں, سارے برابر ہیں. اللہ کہتا ہے میں چن لیتا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ, رسول اللہ کو چنا تو مصطفیٰ, چنے ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مہینوں کو چنا تو یہ رمضان کا مہینہ چنا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عادت ہے کہ میں چن لیتا ہوں, بندوں میں بھی چن لیتا ہوں. اور جنہیں اللہ چن لیتا ہے نا, پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر محمد رسول اللہ کی پیروی والے, رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے بن جاتے ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چنے ہوئے لوگوں میں اللہ کہتا ہے مرد بھی ہوتے ہیں, عورت بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اب سمجھا رہا ہے آگے کہ میں نے مریم علیہ السلام کو بھی چنا. دیکھیں ہم عورتوں کو بھی, یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. ہم سمجھتے ہیں بس مردوں کو ہی پتہ نہیں درجے جہاد اور امام اور مقامات ملتے ہیں. یہاں پر دیکھیں مریم علیہ السلام کا اللہ قصہ شروع کر کے سمجھا رہا ہے. عورتوں میں بھی اللہ چن لیتا ہے. اللہ نے چنا بی بی آسیہ کو چنا, بی بی مریم کو چنا, اماں حوا کو چنا. عورتوں کو بھی اللہ کہتا ہے میں مقام اور درجات دیتا ہوں. تو مریم علیہ السلام کے قصے میں اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے چنا ایک بی بی کو, ایک پاک مطہر بی بی کو, ایک عزت والی بی بی کو. تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کی پرورش مطلب ان کا جو نگہبان بنایا, سرپرست بنایا ایک نبی کو. آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا؟ جو جنہیں اللہ چن لیتا ہے, جن ہستیوں کو, جو اللہ کی چنی ہوئی ہستی ہوتی ہے, چاہے وہ عورت ہے دنیا میں یا مرد ہے, پھر اس کا سربراہ نبی ہوتا ہے. آپ کو کچھ یاد آیا؟ میں کیوں دعا میں کہتی ہوں یا اللہ اپنے نبی کو ہمارا سربراہ سرپرست. یہ آیتوں سے میں نے ساری دعائیں سیکھی ہوئی ہیں. آپ سمجھتے پتہ نہیں کیا دعا کاری, کہاں کی دعا کاری, تو کبھی سنی نہیں دعا کہ نبی کو ہمارے گھر کا یا اللہ سرپرست بنا دے, میری زندگی کا سربراہ بنا دے. یہ میں دعا میں کہتی ہوں نا, یہ میں نے یہاں سے سیکھا تھا کہ اللہ دیکھیں سکھا رہا ہے. بی بی مریم کا سربراہ سرپرست کون تھا؟ زکریا علیہ السلام. تو پاک ہستی کا سربراہ ایک پاک نبی تھا. تو یہ دعا, یہ دیکھیں اللہ, میں کہتی ہوں ہم کبھی آیتوں کو پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں نا, یہی تو میں کہتی ہوں ہم آیتوں کو اندھے ہو کے پڑھتے ہیں, سمن بکم, پتہ ہی نہیں. دیکھیں اس آیت میں اللہ ہمیں, ہم عورتوں کو, یہ پاک ہستی کا اللہ ذکر کر کے ہم عورتوں کو اللہ کچھ سکھا رہا ہے کہ تو پاک بی بی, پاک مطہر رستے پر, پاک کہتے ہیں نا پیروی, پاکوں کی پیروی کر. میں نبی کو تیرا سربراہ, تیرا سرپرست بنا دوں گا. ہے مجھے بتائیں ہم یہ سبق سے سیکھتے ہیں, یہ نصیحت لیتے ہیں, یہ ہم یعنی حکمت اللہ کی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک بی بی کا سربراہ ایک نبی کو بنا دیا, ایک پاک ہستی کا سرپرست ایک نبی کو بنا دیا. اور دیکھیں وہ نبی حیران ہو رہا ہے, وہ پاک بی بی اپنے گھر میں, پاک ہستی جب بیٹھی اللہ کی عبادت میں وہ مصروف ہیں, تو اس پاک ہستی کے پاس وہ پاک نبی آتا ہے. وہ نبی آتا ہے, وہ نبی کا درجہ اعلیٰ ہے. حالانکہ دیکھیں اللہ یہی تو باتیں سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں عورتوں کو بھی اعلیٰ مقام دیتا ہوں. اگر وہ عورت پاک ہستی ہے نا, تو اللہ کہتا ہے میں اسے اعلیٰ مقام دیتا ہوں. دیکھو نبی چل کے اس کے پاس آ رہا ہے اور آ کے حیران ہو رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس کھانا, یہ جو تمہارے پاس پھل پڑا ہوا ہے, یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے ہے؟ یہ رزق کہاں سے آیا تیرے پاس؟ تو سارا دن اندر
بیٹھی رہتی ہے عبادت میں محراب میں گوشہ نشی، تو اندر ہے۔ تو وہ پاک ہستی کہتی ہے کالا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اب دیکھیں آپ کو پتا یہ ایک درجہ ہے، عند اللہ ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، جو میں نے آپ کو پیچھے دیکھیں سمجھایا یہ سارے درجات ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں۔ پہلے اللہ صبغۃ اللہ، حد اللہ، رضوان اللہ، پھر ابتغاء مرضات اللہ، یہ کیا ہے؟ عند اللہ۔ آپ کو شعور ہے کہ جب میں دعا مانگوں، میں جب اللہ سے دعا مانگوں تو یہ دعائیں ہیں، یہی تو دعائیں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہی تو میں دعا میں مانگ رہی ہوتی ہوں، یا اللہ صبغۃ اللہ دے دے، حزب اللہ دے دے، لوجہ اللہ دے دے، ابتغاء مرضات اللہ دے دے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ مانگ کیا رہی ہے۔ یہ ساری دعائیں میں نے آیتوں سے سیکھی ہوئی ہیں، آیتوں سے یعنی کہ سمجھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں وہ پاک بی بی کیا کہتی ہے، کالا ہوا من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے من عند اللہ ہے، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ جب تمہارا بظاہر اگر کوئی پرسان حال نہیں ہے، گھر میں تمہارے اگر کوئی نہیں ہے، جیسے بی بی مریم ہے، جیسے وہ بی بی مریم دیکھو اکیلی تو ہیں لیکن تنہا نہیں ہے، یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں، اکیلی تو ہے لیکن تنہا نہیں ہے۔ من عند اللہ، وہ اللہ کے کام میں ہے، اللہ ان کے کام میں ہے۔ تو یہی اللہ میں سمجھا رہا ہے۔ ایک نبی آ کے ان سے پوچھ رہا ہے حیرت سے کہ یہ تیرے پاس آیا کہاں سے ہے، انا لک ھذا، یہ نبی نے کہا یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ نبی آپ سوچیں حیران ہو رہا ہے اور ایک عورت سے پوچھ رہا ہے، بی بی سے، پاک ہستی سے، اور وہ انہیں تو اللہ کیا بتا رہا ہے کہ عورتوں کے بھی مقام بلند ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی درجات پا سکتی ہیں۔ یہ نبی جب اس پاک ہستی کا سرپرست تھا تو یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جو عام دیکھنے والے کہتے ہیں بی بی تنہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی بات؟ عام لوگ کیا کہتے ہیں، پاک بی بی جو ہے مریم تنہا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ایک درجہ ہے کہ میں نے نبی کو ان کی سرپرستی کے لیے رکھا ہے، یہ تو ایک درجہ ہے جو اس بی بی نے پایا ہے، اس لیے من عند اللہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو پھر جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ پاک بی بی یہ پاک ہستی ہے، اور یہ جہاں قیام پذیر ہے، یہ جگہ بھی برکت ہے، یہ ہستی بھی بابرکت ہے، اور جو اسے ملا ہے یہ بھی بابرکت ہے، اور جو یہ اعمال کر رہی ہے وہ بھی بابرکت ہیں، قبولیت والے۔ آپ دیکھیں ایک نبی وسیلہ لے رہا ہے ایک بی بی کا، آپ نے تو کبھی یہ نقطے نوٹ ہی نہیں کیے، وہ نبی وہاں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے۔ دیکھیں نبی نے اپنی دعا کی اس جگہ پر، وہ پاک جگہ جہاں وہ پاک بی بی قیام، دیکھیں اللہ ہمیں یہاں سے کیا سکھا رہا ہے، جہاں پاک لوگ رہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے، وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے، وہ قبولیت والی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی پاک بی بی رہتی ہے۔ جیسے بی بی مریم کی مثال سے اللہ سمجھا رہا ہے، ان کا سرپرست تو نبی تھا، اور وہ نبی وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اس پاک بی بی کا صدقہ، اس پاک جگہ کا صدقہ مجھے بھی پاک اولاد عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ یہاں سے اللہ ہمیں سلیقہ اور طریقہ اور ہماری تربیت فرما رہا ہے، اولاد مانگو، حالی اولاد نہ مانگا کرو، یا اللہ بچے دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اولاد مانگو تو کیسے؟ ذریۃ طیبہ۔ دیکھیں ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ طیب کا لفظ بھی لگاؤ، اولاد خبیث بھی ہو سکتی ہے، اولاد فتنہ بھی ہو سکتی ہے، اولاد تمہاری تباہی کا باعث بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ وہ
جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا، انہوں نے وہ لڑکا مارا اور کہا کہ مجھے اللہ کے حکم سے یہ پتہ چلا تھا، اللہ کے اذن سے یہ لڑکا بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے باعث کفر بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو بس یہی مانگ رہے، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، 2 بیٹے ہو جائیں، 4 بیٹے ہو جائیں، بہت سارے بیٹے اکٹھے ہو جائیں، تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ بات اس لیے کہ ہم تو یہ بات کہنا جوش میں نا، بیٹوں کا تو جوش ہی بڑا ماؤں کو ہوتا ہے، تو جوش میں ہم ہوش کھو دیتے ہیں، تو یہ بات کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ان آیات سے ہماری تربیت فرما رہا ہے، لیکن ہم تو آیات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو تربیت کہاں ہونی ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھا رہا ہے، زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ یہ بھی کہا، جیسے انہوں نے طیبتاً لگایا تھا نا ساتھ، اللہ نے بھی جب خوشخبری سنائی تو کہا سیدن، وہ سردار ہوں گے، وہ حسوراً، اور وہ بہت طہارت والے ہوں گے۔ دیکھیں جیسا مانگا انہوں نے، اللہ نے ویسا ہی ان کو کہتے ہیں نا ان کی قبولیت فرمائی۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کو فرمایا میں تمہیں سیدن حسوراً دے رہا ہوں، ایک صاف ستھرا طہارت والا پاک اور سردار بیٹا جو نبی بھی ہوگا اور امام بھی ہوگا۔ تو تم کیا کرو، تم شکرانے کے طور پر اس وقت تک اللہ کا ذکر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً، اپنے رب کا کثیر ذکر کرو۔ دیکھو جب اللہ سے، اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، جب اللہ سے کوئی نعمت لو، کچھ مانگو، تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہو کہ بس جی ہم اب اللہ جو ہے دے دے گا، دعا کر دی ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے دعا کرنے کے بعد ذکرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ نصیحت کی، اب آپ ذکر ربو کا کثیرا، صبح شام اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کی تسبیح کریں، یعنی جب تک آپ کو نعمت، اللہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں رہیں۔ تو یہاں سے اللہ نے ہمیں بھی سمجھایا ہے، جب کوئی چیز تمہیں ملنے لگے، تمہاری دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کے ذکر میں وقت گزارو۔ یہ نہ سوچو ہائے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ وسوسات اور اندیشوں میں نہ رہو، ذکر میں رہو اور تسبیحات میں رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ دیکھیں وہی بات جو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی، تو اللہ اب یہ سمجھا رہا ہے کہ جس عورت کو میں چن لیتا ہوں، دیکھیں اللہ عورتوں میں بھی چن دیتا ہے، اللہ تو چاہے تو پتھروں میں بھی چن لے تو اس کو حجر اسود بنا دے، اللہ کی تو شان ہے نا۔ اللہ پانی میں چنے تو آب زمزم بنا دے، اللہ کی شان ہے نا، جس کو چاہے چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو، پھر جب مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں، عبادت میں مصروف رہتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا۔ دیکھیں ایک وحی ہوتی ہے جو انبیاء پر ہوتی ہے، ایک القاء ہوتا ہے۔ القاء جو ہوتا ہے اللہ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بھی، شہد کی مکھی کو بھی اللہ کہتا ہے میں اسے القاء کرتا ہوں کہ ان پھولوں پہ جاؤ اور وہاں سے تم اپنا اکٹھا کرو پھر شہد۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں القاء، رستہ دکھاتا ہوں، اس کو القاء بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو ان اللہ اصطفیٰ کی، کیونکہ عورت ہیں تو اصطفیٰ کی، میں نے اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرا کی، اور آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، پہلے تو آپ کو میں نے پاک بی بی کے طور پر چنا، اس کے بعد اللہ نے دیکھیں انہیں طہارت والی زندگی دی، عبادت والی زندگی دی، اطاعت والی زندگی دی، وطہرا کی، اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو طہارت کے رستے پر چلایا، لگایا اور بٹھایا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کہا ہے واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، پھر اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو جو نساء العالمین ہے، سارے عالم کی عورتوں میں سے میں نے آپ کو درجہ دیا۔ پہلے آپ کو ویسے میں نے پاک کیا، آپ کو چنا عام پاک بی بی کے طور پر، پھر میں نے آپ کو تمام عورتوں پر چن کر اور بھی اعلیٰ درجہ اور مقام
دے دیا، اس لیے کہ آپ نے طہارت کو قائم رکھا، آپ نے عبادت کو جاری رکھا، آپ نے جب اطاعت میں وقت گزارا تو پھر اللہ کہتا ہے آپ کا درجہ اور بلند ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو اور نصیحت فرما رہا ہے، اے مریم مقنتی لربک، اپنے رب کی عاجزی میں اور بندگی میں رہنا، وسجدی، سجدہ کرتی رہنا، ورکعی، رکوع کرتی رہنا، مع الراکعین، رکوع والوں کے ساتھ۔ یعنی اے مریم، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ کو اللہ نے طہارت اور عبادت کا درجہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو اعلیٰ مقام دیا ہے، تو اب آپ کیا کریں، اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ وہی جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں، جو جتنا اوپر ہو جاتا ہے، جتنا اعلیٰ اللہ کی نظر میں، اللہ کو جتنا محبوب ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بی بی مریم کو بھی کہہ رہا ہے اب آپ کو درجہ مقام اور اللہ کی قربت تو حاصل ہو گئی ہے، دنیا میں ہی حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خود چنا ہے اپنی مرضی سے۔ تو اللہ کہتا ہے اب آپ نے اپنا وقت، زندگی کے جو ایام ہیں، یہ جو دنیا میں آپ کا قیام ہے نا، اور یہ جو زندگی کے ایام ہیں، اب آپ نے یہ وقت عاجزی میں گزارنا ہے، بندگی میں گزارنا ہے، سجدے میں گزارنا ہے، رکوع میں گزارنا ہے۔ سجدے کا مطلب ہے توکل علی اللہ، رکوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنا ہے۔ آگے دیکھیں پھر آیت 45 میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، پھر اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا۔ دیکھیں بیٹا بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کہتا ہے ان کی آزمائش بھی بڑی ہوئی کہ وہ پاک تھی، مطہر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا دیا تو ان پر الزامات بھی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، یہ بھی دیکھیں پوائنٹ ہے، سمجھیں، جس کا مقام بلند ہوتا ہے ان پر الزامات بھی لگتے ہیں، لوگ ان پر بہتان بھی لگاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلیم اللہ بنایا، لیکن جو وہ تھے بنی اسرائیل والے، وہ کہتے تھے تم نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، تم نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پاک کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے امام اور خاص ہستیاں ہوتی ہیں، دنیا میں ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں، دنیا انہیں برا بھلا بھی کہتی ہے، دنیا انہیں یعنی کہ جھوٹا بھی سمجھتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میری نظر، کیونکہ دنیا کو کیا نظر آتا ہے؟ دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بتا رہا عاجزی میں پڑا ہے، مسکینی میں پڑا ہے، فقیری میں پڑا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں، جب وہاں سے بھاگ کر آئے، چل کر آئے، دوڑ کر آئے وہاں سے، تو جب وہ دوسرے شہر گئے تو وہاں بیٹھے مسکینی کے عالم میں، فقیری کے عالم میں بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے ان الی ربی لیا من خیر فقیر، یا اللہ میں تو فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ تو دنیا کو وہ مسکین نظر آتے ہیں، فقیر نظر آتے ہیں، تنہا نظر آتے ہیں، بے یار و مددگار نظر آتے ہیں، اس لیے لوگ ان پر آرام سے بہتان بھی لگا دیتے ہیں، الزام بھی لگا دیتے ہیں، ان کے اندر خامیاں اور کمزوریاں ہی ڈھونڈتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہماری طرح ہے، جیسے ہم پتہ نہیں، کہتے ہیں نا سب کچھ کرنے کے بعد ہم پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ ہماری طرح ہیں۔ پاک ہستیوں کو لوگ اپنی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے، تمہاری جو دوڑ ہے دنیا کے پیچھے خوار ہونے کی وجہ سے تم بیمار اور پریشان ہو، تنہا ہو، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا رستہ ہی جدا ہوتا ہے، انہیں اللہ دنیا میں غرق ہونے ہی نہیں دیتا، خواہشات کے پیچھے جانے ہی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اللہ انہیں دنیا میں عاجزی، مسکینی، فقیری اور حضوری میں رکھتا ہے۔ بظاہر وہ دوسروں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ان کا مقام اور ہوتا ہے، ان کا درجہ اور ہوتا ہے، ان کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ بے شک ان کا حال دوسروں کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کا درجہ اور مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ ظاہر تو دوسروں کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کا باطن سارا فقیری، حضوری، بندگی میں ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہی تو باتیں ہمیں دیکھیں، کہتے ہیں نا بین السطور، بین الآیت سمجھا رہا ہے کہ جب تم اللہ والوں کو دیکھو، پاک ہستیوں کو دیکھو، تو انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ میرے حکم پر رکے ہوئے ہوتے ہیں، میرے احکام پر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میری حدود میں یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ تو مثال ہوتے ہیں، یہ حق کی مثال ہوتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھیں ان کے حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں، جیسے بی بی مریم کے تھے، بظاہر ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بڑے کہتے ہیں نا کٹھن ہوتے ہیں، لیکن اللہ یہی تو مثال بنا رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ، تمہارے اندر، تمہارے درمیان ہوتے ہیں، لیکن وہ حق کی مثال ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ حق کے رستے پر چل سکتے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں چل سکتے؟ اللہ جس کو چن لے اسے ایک مثال بنانے کے لیے چن لیتا ہے، اپنے لیے کہتے ہیں نا دلیل بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بی بی مریم کو بھی اللہ نے چنا تھا، ایک پاک بی بی، پاک یعنی کہ ہستی کو اللہ نے انہیں ایک دلیل بنایا عورتوں کے لیے، مثال بنایا عورتوں کے لیے کہ زندگی گزارنا تو ایسے گزارنا، اپنا کہتے ہیں نا وقت اپنا بسر کرنا تو اللہ کی عبادت میں، چاہت میں، تو پھر اللہ بھی تمہارا سرپرست، تمہارا نگہبان ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور وہ بھی اللہ کہتا ہے من المقربین۔ دیکھیں اگر ماں قانتین ہے، صالحین ہے، تو پھر بیٹا بھی اللہ کہتا ہے مقربین، کوئی نہ کوئی ان کی اولاد میں سے اللہ کہتا ہے ایسا ضرور ہوگا جو ان کی جو کہتے ہیں نا لیگسی کو، جو ان کی جو انبیاء کے اندر جو ہوتا ہے، جو چنے ہوئے لوگوں کے اندر نور ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح آگے ضرور جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے۔ تو یہ جو صالحین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر کوئی وسیلہ نہیں نظر آتا۔ دیکھیں بی بی جو مریم ہے، بظاہر دیکھیں ان کا شوہر نہیں ہے، جس طرح ہم دیکھیں زکریا علیہ السلام، بظاہر وہ کہہ رہے ہیں میری بیوی جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، بظاہر اسباب نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں نا ان کے کام پھر کیسے ہوتے ہیں، کذالک اللہ ایسے ہی کر دیتا ہے، اللہ ان کے کام پھر ایسے ہی کر دیتا ہے۔ ان کے کام اللہ کہتا ہے میرے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا، میں تو کن فیکون والا ہوں، میں فرشتے بھیج کے ان کے کام کر دیتا ہوں، میں اپنی رحمت سے انہیں چن لیتا ہوں، ان کے لیے کوئی ظاہری سبب نہ بھی ہو نا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے کام کذالک اللہ میں ایسے ہی کر دیتا ہوں، انہیں ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ خود انہیں سکھا رہا ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ مثال بناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے، انہیں رستہ دکھاتا ہے، اور پھر انہیں خود ہی عطا بھی فرماتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مزید نشانی بتا رہا ہے ہوتا ہے کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، میرے چنے ہوئے جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی ہے یا کوئی پاک ہستی ہے یا کوئی بی بی ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں ان سے کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ یہ کہیں گے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اطیعون، اور ہماری پیروی کرو، صراط المستقیم پر چلو، رسول کا اتباع کرو، اور وہ دعا کیا کریں گے؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت مل گئی، ہم گواہ ہیں، تیرا کلام ہم تک پہنچ گیا، ہم گواہ ہیں، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ ہمیں حق والوں کی، گواہی والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اللہ کہتا ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی حق پر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کا رستہ دکھاتے ہیں اور حق کی مثال ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے تو مکر کیا تھا، عیسائیوں نے بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ مکر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کا انکار ہی کرتے رہے، لیکن اللہ جواب دے رہا ہے جو بھی نیکوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، جو بھی پاک ہستیوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے واللہ
خیر الماکرین. تم جتنا بھی پاک بیبیوں کو، پاک ہستیوں کو، پاک کہتے ہیں نا اللہ کے بندوں کو اگر تم ستاؤ گے، انہیں تنگ کرو گے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے دیکھیں فیصلہ فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید ہمیں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے انہیں جٹلایا بھی، مباہلہ بھی کیا، اور پھر لیکن اللہ کہہ رہا ہے لا یحب الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا جو پاک ہستیوں کو تنگ کرتے ہیں یا ان پر الزامات لگاتے ہیں یا ان سے مباہلہ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں. کیونکہ پاک جو ہستیاں ہوتی ہیں یا بندے ہوتے ہیں نا، وہ خود سے نہیں بنے ہوئے ہوتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ خود سے نہیں بنے ہوئے ہوتے، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہ پھر اللہ کے لیے کہتے ہیں نا حق کی ایک چراغ، حق کا چراغ ہوتے ہیں، حق کا مینار ہوتے ہیں، اللہ کی برہان ہوتے ہیں، اللہ کی دلیل ہوتے ہیں. یعنی وہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اپنے پاک بندوں کے وسیلے سے، تو اللہ کہتا ہے پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پھر جہادی نہیں ہو، فسادی ہو. آپ نے نوٹ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سارا ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ چن لیتا ہے، اللہ پھر تربیت کرتا ہے، پھر اللہ حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ اطاعت انہیں دیتا ہے، پھر اللہ انہیں محبت دیتا ہے، پھر اللہ انہیں عبادت کا درجہ دیتا ہے، پھر اللہ انہیں امام بناتا ہے. پھر جو اللہ کے بنائے ہوئے چنے ہوئے امام یا پاک ہستیوں کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتے نا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ پھر فسادی ہوتے ہیں. جو دیکھ کر بھی، جو سمجھ کر بھی نہ مانے نا، وہ پھر فسادی ہوتا ہے. اور یہ کون سی نیچر ہے؟ دیکھیں اللہ، میں کہتی ہوں کبھی آپ آیت کا ذرا تناظر، بیک گراؤنڈ ذرا دیکھا کریں، پس منظر. پہلے اللہ پس منظر عیسائیوں کا رکھ کے پھر اللہ کہتا ہے جو نہ مانے نا، وہ عیسائی فطرت والا ہوتا ہے. عیسائی بھی حق کو دیکھ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں. پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام، نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے باوجود کسی بھی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ سارے تناظر میں سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم عیسائیوں کی روش نہ اختیار کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ جانا، نہ تم یہودیوں کی روش اختیار کرنا جو اپنے مفادات کے پیچھے جاتے تھے. دونوں کو اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے حق کو باطل سے نہ ملانا جیسے انہوں نے ملایا ہوا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے. لیکن ہم تو ملاتے ہیں، ہم تو بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سوچیں ہم قرآن سے کتنا الٹ چلتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے دنیا جو ہے متاع قلیل ہے، دھوکے کا سودا ہے. اللہ کہتا ہے دنیا جو ہے یہ فریب ہے، اور دین جو ہے یہ حق ہے. پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ تو کہتا ہے دین کو غالب رکھو، لیکن ہم تو کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ جیسے برابر ہیں، جیسے دونوں کی حیثیت اور عظمت برابر ہے. تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے. یہ جو دین دنیا ساتھ ساتھ لوگوں نے رکھی ہے خواہشات کی وجہ سے کہتے ہیں، کچھ ہماری خواہشات، کچھ تھوڑی سی عبادات ساتھ ساتھ. اللہ کہتا ہے ایسے نہیں، دین کو غالب رکھو، دین کو اپنی زندگی پر حاوی رکھو. تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے. نہ عیسائی داخل ہوئے، نہ یہودی داخل ہوئے، بیچ میں حائل ہو گئی کیا؟ ان کی خواہشات، یہودیوں کی خواہشات حائل ہو گئیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں. تو ان کے دین نے بھی انہیں دھوکہ دے دیا ان کی کہتے ہیں نا مفادات کی وجہ سے. اور عیسائیوں کو بھی دیکھ لو، اللہ کہتا ہے نبی ہونے کے باوجود نبی کی نہ مانی،
اپنی خواہش کی مانی۔ نبی تو کہہ رہا تھا کہ میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن جو عیسائی ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، نہ نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی کیا فطرت ہے، وہ اپنی کہتے ہیں نا خواہشات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری بات سمجھا کر آخر میں نتیجہ بتا دیا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ اور نبی کی پیروی کرو، پھر اللہ کو راضی کرو۔ آگے دیکھیں، آخری اب آیت آ رہی ہیں، تو آخری آیات میں 81 میں اللہ تعالیٰ میثاق نبی کا دیکھیں اب ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا لنک دیکھیں آیت کا، کہ پہلے اللہ نے ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی فطرت سمجھائی ہے کہ ان کی یہودیوں اور عیسائیوں کی فطرت کیا ہے، کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم کتاب کو مانتے ہیں، کبھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے ان کا یہ دعویٰ اللہ کو ماننا یا اپنے کہتے ہیں نا کتاب کو ماننا، یہ دونوں رد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی نہیں مانی۔ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں، اور اللہ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے، اگر تم حالی اللہ کو مانو گے یا کہو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں، تعلیمات کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے جو بیچ میں وسیلہ میں نے رکھا ہوا ہے، اپنے نبی کا رکھا ہوا ہے، اگر تم میرے نبی کے پیروکار نہیں ہو نا، تو نہ تمہارا توحید کا عقیدہ قبول ہے، نہ تمہارا کتاب کو ماننے کا دعویٰ اللہ کو قبول ہے۔ اور دیکھیں آیت نمبر 81 آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں جو بھی ملا ہے نا، چاہے وہ توحید ہے، چاہے وہ کتاب ہے، تمہیں دونوں چیزیں جو ملی ہیں نا، وہ انبیاء کے وسیلے سے ملی ہیں۔ تو تم اگر انبیاء کی کوئی اطاعت نہیں کرو گے نا، تو تمہارا کوئی بھی دعویٰ میری بارگاہ میں، کوئی بھی تمہارا کہتے ہیں نا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آگے اللہ میثاق نبی کا دیکھیں، اس کے ساتھ ہی اللہ میثاق نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم بنے بھی نہیں تھے۔ اللہ کہتا ہے عالم ارواح میں جب اللہ نے نبیوں کی پہلے روحیں بنائی تھی نا، تو وہاں پر اللہ نے سب نبیوں سے، انبیاء سے، سب انبیاء کی ارواح سے ایک اجلاس وہاں منعقد ہوا تھا۔ اگر میں اپنی زبان میں کہوں، اللہ نے سب انبیاء کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر کتاب اور حکمت دوں، یعنی تمہیں میں نبوت اور رسالت کا عہدہ دوں، پھر اللہ کہتا ہے رسول تمہارے پاس آئے گا، آخر میں ایک خاتم النبیین، ایک میرا چنا ہوا امام النبیین رسول آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آئے گا تو آخر میں ثم جاء رسول تمہارے پاس آخر میں، یعنی بنا تو پہلے ہے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اللہ نے بنایا تو سب سے پہلے ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بعثت آپ کی سب سے آخر میں کی، تاکہ وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بنایا تھا، وہ نور دنیا میں پہنچ جائے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کو عظمت تک لے جانے کے لیے، اس کو جامع بنانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگانے کے لیے آخر میں تشریف لائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ثم جاء رسول، آخر میں تمہارے پاس میرا رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا جو کچھ تم لائے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام لائے، جو عیسیٰ علیہ السلام لائے، جو ابراہیم علیہ السلام، ان سب کی تعلیمات اور کتابوں کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سب کتابوں کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن ہے، سب انبیاء کا جامع رسول اللہ ہیں۔ تو وہی بات اللہ دوبارہ اینڈ پہ دیکھیں دہرا رہا ہے کہ جو میرے جامع ہیں، جو میرا مجموعہ ہے، اگر جو میرا منبع ہے، جو حق کا منبع ہے، جو میرا رسالت کا جو میرا ذریعہ ہے، پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، اگر تم نے اس کی نہیں مانی،
تو پھر مجھے ماننے کا تیرا تو بنتا ہی نہیں ہے، تیرا مجھے ماننا جو ہے وہ حق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے ماننے سے پہلے اللہ کہتا ہے ان کو مانو جن کو میں نے اپنا کہتے ہیں نا تعلیمات دے کر، اپنے احکامات دے کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آخر میں آئیں گے لیکن جامع خاتم النبیین ہوں گے، امام المرسلین ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری تصدیق کریں گے، تو جو ان پر ایمان، اللہ کہتا ہے پھر جو ان پر یعنی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے جو ان پر ایمان لائے گا اور جو ان کی مدد کرے گا، پھر تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ سب انبیاء کی روحوں نے اقرار کیا تھا، اور اللہ نے جب ان سے یہ وعدہ لیا نا، جیسے اوتھ لیتے ہیں اللہ نے، دیکھیں انبیاء سے، جیسے آج بھی دیکھیں ہوتا ہے دنیا میں بھی، جب کوئی دیکھیں جب کوئی صدر بنتا ہے یا وزیر بنتا ہے تو ان سے اوتھ لی جاتی ہے، ان کے وعدے کا، اور ان سے کہتے ہیں نا اوتھ لی جاتی ہے کہ بھائی تم جو کام کرو گے حق پر کرو گے اور ملک کے مفاد میں کرو گے۔ تو اللہ نے بھی جب سارے انبیاء کو عہدے دیے تھے نا، تو اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارے پاس میرا آخر میں میرا ایک امام آئے گا، ایک صدر آئے گا، وہ آخر میں آئے گا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی کی تم نے مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ سب نے کہا تھا خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ کی عظمت اور شان اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کے سامنے بیان کی، اور ان کو عہدے اس شرط پر دیے، اس کہتے ہیں نا تائید پر دیے، تاکید پر دیے کہ میرے محبوب پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اللہ کہتا ہے سب انبیاء نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو یہ جو سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ، آپ کی تعلیمات کو ہی بیان کر رہے تھے۔ تو پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پر آئے اور آپ خاتم النبیین، آپ نے مہر لگا دی کہ یہ جو سب لے کر آئے تھے یہ حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ اقرار لیا تھا اور میں خود اس پر گواہ ہوں، اللہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ اسی لیے جو بھی انبیاء آتے تھے وہ اسی گواہی کو، اسی اقرار کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آتے تھے جو وعدہ وہ اللہ کو دے کر آئے ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تفسیر میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو اپنے انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں نا، جو قومیں اپنے انبیاء کا ساتھ دیتی ہیں وہ بھی اس گواہی میں شامل ہو جاتی ہیں کہ اپنے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اپنے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی اپنے نبی کی تعلیمات کو پھیلانا بھی ہے اور اپنے نبی کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب یہ وعدہ ہر مومن پر فرض ہے۔ دیکھیں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ جس طرح انبیاء نے اللہ کو یہ اقرار دیا تھا کہ ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے، اس کا پیغام بھی پھیلائیں گے، تو ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو ایمان لائیں، یعنی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول، یہ ایمان ہوتا ہے۔ پہلے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، متقی بنے، اور پھر اس کے بعد یہ ہم پر بھی فرض ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں بھی، آگے بڑھائیں بھی، دوسروں کو بتائیں بھی۔ یہ ہر مومن کا یہ اللہ کو دیا ہوا وعدہ ہے، لیکن آج ہم اس وعدے کو بھول چکے ہوئے ہیں، اس وعدے کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اور جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، یاد رکھنا، اور جو وعدہ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو بھی یاد رکھنا۔ ہمیں شیطان نے اور نفس نے دونوں ہی وعدے بھلا دیے ہوئے، اور ہم بھی یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح اپنے مفاد اور اپنے
کہتے نا خواہشات کے پیچھے دوڑ کے اور رول کے زندگی گزار رہے. آپ کو سمجھ آیا اس سارے سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو وعدہ خلافی کرے گا، آیت نمبر 82، نتیجہ بھی سن لیں. اللہ کہتا ہے جو وعدہ خلافی کرے گا نا، جو اللہ کو دیا ہوا وعدہ اور یہ نبی سے کا دیا ہوا وعدہ، جو نبی کی ہم نے ایمان اور مدد کا وعدہ اللہ کو دیا تھا نا، اللہ کہتا ہے جو یہ وعدہ نہیں نبھائے گا نا، فاسقین، اللہ کہتا ہے وہ فاسقین ہے. اور ہم بیٹھے بٹھائے کہتے ہوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کیا، میں تو کبھی کچھ نہیں کیا، نہ کسی کا دل توڑا، نہ میں نے کسی پر ظلم کیا، نہ میں نے کسی پر زیادتی کی، اپنی طرف سے تو میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں تو گھر بیٹھی آرام سے، میں تو گھر بیٹھی ہوئی ہوں، میں تو کبھی کسی سے لڑائی، کسی کا برا کیا ہی نہیں ہے، میں تو کچھ برا کیا ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں گھر بیٹھے فاسقین ہیں آپ ہیں، پتہ ہی نہیں. اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں تو نہیں کبھی کسی کا برا کیا، نہ میں نے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا کیا ہے، نہ میں نے کسی کا کبھی حق مارا ہے. یہ پتہ ہی نہیں اللہ کا حق تو تم نے پورا نہیں کیا، جو اللہ نے آپ کو فرض دے کر بھیجا ہوا ہے وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا، اور بیٹھے خوش ہو رہے ہیں گھر ہیں. نہ میں کہیں جاتی ہوں، نہ میں کسی سے کچھ کہتی ہوں، نہ میں کسی سے لڑتی ہوں، میں تو گھر رہتی ہوں. میں تو نہیں گناہگار خود. یہی تو میں کہتی ہوں گھر بیٹھے اپنے آپ کو خود ہی پاس کر رہے ہوتے ہیں. پاس تو کیا، ہم تو اپنے آپ کو پہنچی ہوئی ہستی گھر بیٹھے، میں گھر سے باہر نہیں نا نکلتی، اس لیے میں پاک ہستی ہوں. پتہ ہی نہیں کہ جو اللہ نے وعدہ دے کر بھیجا ہوا ہے بہن میری، تم نے تو وہ وعدہ ہی نہیں نبھایا. تو اس بات پہ خوش ہو رہی ہے، گھر بیٹھی خوش ہو رہی ہے میں تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو پاک صاحب، میں تو کچھ کیا ہی نہیں. یہی تو رونا ہے، جو کرنا تھا آپ نے وہ بھی نہیں کیا، جو کرنے کا کام تھا وہ بھی نہیں کیا، اور اس پر شیطان نے آپ کے اوپر اتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، آپ اس پر بھی خوش ہو رہے ہیں میں تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ نے تو بھیجا ہی آپ کو دنیا میں کرنے کے لیے تھا، اللہ نے تو آپ کو کرنے کے لیے بھیجا تھا، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے بھیجا تھا، تو جاہدوا فی سبیل اللہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تقویٰ کا سادے راہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعمت علیہم کی صحبت سے لینے کے لیے بھیجا تھا. اور آپ بیٹھے خوش ہو رہے ہیں میں تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، شکر ہے میں گھر سے باہر نہیں جاتی، میں تو کچھ کرتی نہیں. سوچیں ذرا آپ، یہ ہیں حجابات جو میں آپ کو کہتی ہوں. دیکھیں کہاں جا کے نظر آتے ہیں، اتنی کہتے ہیں نا محنت، اتنی تگدو کر کے کہیں جا کے شیطان کا حجاب، شیطان کے کہتے ہیں نا وہ مکر نظر آتے ہیں، جس میں وہ ہمیں گھر میں جکڑ کے رکھتا ہے. شیطان کہتا ہے گھر بیٹھی رہ، بچی ہوئی ہے، گھر آرام کر، کچھ نہیں کسی سے نہ کوئی لڑ، کچھ بھی نہ کر، گھر بیٹھی رہ، اپنی عزت بچا، اپنا آرام دیکھ. شیطان نے آپ کو کہاں یہ احساس ہونے دینا ہے کہ آخرت کی عزت بچا، تقویٰ کا زیادہ راہ جمع کر. شیطان آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دے گا. شیطان کہے گا من موجی تن آسانی والی زندگی، گھر بیٹھی آرام کر. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. دیکھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرے اوپر نہ آپ لے کے آئے کہ پتہ نہیں میں آپ کو فاسقین کہہ رہی ہے. آیت کہہ رہی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے 82 میں، آپ خود جا کر میں کہتی ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ کہتا ہے جو یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے. کون سا وعدہ؟ ایک تو میرے نبی پر ایمان لانے والا، میرے نبی کی اطاعت اور پیروی کرنے والا، اور دوسرا میرے نبی کی مدد کرنے والا. جس نے یہ دو کام نہیں کیے نا، بھلے وہ نمازیں پڑھتا رہے گھر بیٹھا، بھلے وہ حج دوڑ کے کر آئے، بھلے وہ روزے سارے گھر بیٹھا رکھ لے، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ فاسقین. اللہ کہتا ہے تم فاسق ہو، میرے مجرم ہو، میرے مجرم ہو تم، کیونکہ جو کام میں نے تمہیں دیا تھا وہ کام تم نے نہیں کیا. اپنے کام کرتے رہے گھر بیٹھے، اپنے کام کرتے رہے، میں یہ بھی کر لوں، میں برتن بھی دھو لوں، میں کھانے بھی بنا لوں، میں یہ بھی کر لوں، اپنے کام کرتے رہے. اللہ کہتا ہے جو کام تمہیں میں نے سونپا تھا کہ میرے نبی کی مدد کرنا، میرے نبی کے لیے جہاد کرنا، اس کی پیروی کرنا، وہ تو تم نے کیا نہیں ہے. تو نمازیں تم نے کیا پڑھی؟ فویل للمصلین. جب تم نے میرا کام ہی نہیں کیا تو میں نے تیری نمازوں کو کیا لے کے کرنا ہے؟ پہلے میرا کام کرنا تھا.
میں کہتی ہوں کاش کاش آپ کو آیتوں کا کہتے ہیں نا آپ کو فہم اور شعور حاصل ہو. اسی لیے تو میں یہ ہمارا جو خلاصہ قرآن کرنے کا مقصد ہی یہ ہے. یہ میں آپ کو شروع میں کیوں کہتی ہوں ہماری تو سوچ قرآنی، یا اللہ ہماری سوچ قرآنی کر دے، یا اللہ ہمارے جذبات قرآنی کر دے. میں قرآن کے لیے گھر سے نکلوں، میں قرآن کے رستے پر چلنے کی فکر کروں، قرآنی سوچ ہو جائے، قرآنی جذبات ہو جائیں، قرآنی خیالات ہو جائیں، قرآنی رستہ ہو جائے. یا اللہ مجھے اس کو میں کہتی ہوں قرآنی جوانی، ہمیں قرآنی جوانی ملے. جب قرآن کی طرف جانے کا وقت آئے تو ہم ایسے کھڑے ہو جائیں مجاہد بن کر، جتنی مرضی دردیں مرضیں پریشانیاں حالات جو مرضی ہو، جب قرآن کی طرف، رحمان کی طرف، فرقان کی طرف، ایمان کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف جانے کی بات آئے تو ہمارے اندر قرآنی جوانی جوش آ جانا چاہیے. تبھی آئے گا نا جب آپ کو آیات کا شعور اور فہم ہے. نہیں تو شیطان آپ کے اوپر پردے ڈال کے آپ کو گھر بٹھا کے رکھے گا. تو نمازی ہے نا گھر بیٹھی، تو قاری بھی ہے ماشاءاللہ، حج بھی قاری حاجی بھی ہے، اور تو جنتی ہے، خاوند کی خدمت کر گھر بیٹھ کے جنتی ہے. یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ سارے ہمیں شیطان گھر میں بیٹھ کے دیتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا کچھ جمع کر لیا ہے. یہ نہیں پتا جو جمع کیا ہے سب کھوکھلا ہے، تیرا اپنا لیا ہوا ہے، قرآن سے لیا ہوا نہیں ہے، شیطان سے لیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہو مقصد کیا ہے؟ آپ کے پردے ہٹانا. میں آپ کو بتاؤں میرا مقصد پڑھانا کبھی بھی نہیں ہوتا، میرا مقصد ہمیشہ پردے ہٹانا ہوتا ہے. اور وہ دیکھ لیں آپ کو نظر آتا ہے نا کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سمجھا رہا ہے. اللہ خود ہمارے پردے ہٹا رہا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن میں تفکر اور تدبر نہیں نہ کرتے، اقرا کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہمارے پردے نہیں ہٹتے. اور جب دنیا کی بات ہے تو دنیا سے ہم ہٹتے ہی نہیں ہیں. دنیا کو ہم کہتے ہیں اور سجاؤ اور بناؤ، اور اس کو کہتے ہیں نا ریفربش کرو، اور اس کو لیٹسٹ ڈیزائن اور لیٹسٹ سٹائل والا بناؤ. لیکن جہاں اللہ کہتا ہے قرآن کو اوپر لے کے جاؤ، قرآن کی ترقی، قرآن کی جوانی، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے پھر پردے قرآن والے ہٹتے ہی نہیں ہیں، حجاب شیطانی ہٹتے ہی نہیں ہیں. لیکن دنیا سے ہم رکتے ہی نہیں ہیں، دنیا سے ہم پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان نے مکر کیا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آخری آیت میں 90 اور 91 آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو ایمان کے بعد جو کافر ہو گئے. یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے اتنی بڑی ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کا ہمیں کہتے ہیں نا حقیقت بالکل کچھ اور ہے، اور ہم کچھ اور لوگوں کو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 90 میں آپ کو ریفرنس بھی ساتھ دے رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان کے بعد، دیکھیں ذرا غور سے سنیں آپ، میں کہتی ہوں دل کے روح کے کانوں سے سنا کریں قرآن کو. یہ جو ہے نا سر کے کانوں سے نہیں، سر کے اندر کے کانوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان کے بعد کافر ہوئے اور اس میں بڑھتے ہی چلے گئے. ایمان کے بعد کافر ہوئے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے بے پرواہ ہوئے، جن کے پاس رسول ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہے، بے رغبت ہوئے، جن کے پاس فرقان ہے پھر بھی وہ بے حس ہوئے، جن کے پاس رحمان ہے پھر بھی وہ بے پرواہ ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ایمان کے بعد کافر ہوئے اور اس میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی دنیا کماؤ، دنیا لاؤ، دنیا پاؤ، دنیا جمع کرو، دنیا کے رونے، دنیا کے پچھتاوے، دنیا کی حسرتیں، دنیا کی محبتیں، سب کچھ دنیا دنیا دنیا. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ایمان کے بعد، الفاظ دیکھیں، میں کہتی ہوں الفاظ دیکھیں، جو ایمان کے بعد کافر ہوئے، قرآن دیکھنے کے بعد بے پرواہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے پھر بھی ان کی پیروی نہیں کرتے، جنہیں پتہ ہے مرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے پھر بھی نہیں کرتے، دنیا کو راضی کرنے میں، گھر بار کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایمان کے بعد اللہ کہتا ہے جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی آیات کا اور انبیاء کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی. میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہی زبانی تو آپ سارے مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں آپ مانتے. اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان کے بعد کافر ہوئے، جنہوں نے میری آیات میں دیکھا بھی تھا میں کہہ رہا ہوں صراط المستقیم پر چلو، نہیں چلے، صراط الہوا پہ
ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, जिन्हें मैंने बताया भी था आखिरत का सौदा लो, जन्नतों का सौदा लो, फिर भी दुनिया सजाने, दुनिया लगाने, दुनिया कमाने, दुनिया पाने की फिक्रों में लगे हुए हैं। ईमान के बाद काफिर हुए और उसमें बढ़ते ही चले गए। अल्लाह कहता है ये जो लोग हैं ना, दुनिया में बड़ी चमक दमक, खुशहाली, कामयाबी, बड़े से बड़ा घर, आला से आला गाड़ी, महंगे से महंगा फोन, बेहतर से बेहतर लिबास, अच्छे से अच्छा खाना पीना, दुनिया, अल्लाह कहता है, और इसमें बढ़ते ही चले गए। अल्लाह कहता है ये जो लोग हैं ना, सुनो, लन लन तकबला तौबतहुम, मैं इनकी तौबा भी कबूल नहीं करूंगा, इनकी तौबा कबूल नहीं होगी। हम एक दूसरे को क्या कह रहे होते हैं, अरे कोई भी हो मरने से पहले तौबा कर ले, कोई भी कर ले तौबा, तौबा के दरवाजे खुले हैं। वो फलाने को भी कहा मरने के वक्त तौबा कर ले, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, जान निकलने से पहले बीमार है, तेरी तौबा कबूल। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तो कुछ और कह रहा है। आपने अपने असूल खुद ही बनाए हुए हैं, पता नहीं कहां से आपने असूल लिए हुए हैं। अल्लाह तो कह रहा है लन तकबला तौबातहू, मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूंगा, इनकी तौबा कबूल नहीं करूंगा, जिन्होंने आयात से मुंह मोड़ा हुआ है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बेपरवाही की हुई है, जिन्होंने सिरातल मुस्तकीम को छोड़कर गुमराही नफ्स परस्ती अपनी ख्वाहिश का रास्ता लिया हुआ है। लन तकबलु तौबातहुम, अल्लाह तौबातुहुम, अल्लाह कहता है मैं इनकी तौबा कबूल नहीं। सुन ले आप, तौबा कबूल नहीं होती। ये छोड़ दें अपने ख्यालात, सबकी तौबा कबूल, अल्लाह सबको माफ कर देगा, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारी है आखिर पे तौबा कर दो। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? आपने किसने आपको ये सबक पढ़ाए हुए हैं? जाहलों ने, गाफलों ने पढ़ाए होंगे ना, शैतानों ने पढ़ाए होंगे इंसान के रूप में, मिनल जिन्नति वन नास, जो आपको सिर्फ पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, तो आपको ये इन ख्याली जन्नतों में लेके जाते हैं। अल्लाह कह रहा है मैं इनकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अल्लाह ने वजह भी बता दी, व उलाइका लहुमुद्दालून, अल्लाह कहता है ये तो गुमराह थे, सारी जिंदगी गुमराही में रहे हैं, सारी जिंदगी नफ्स परस्ती में रहे, वो दौलीन। सूरत फातिहा में याद आया आपको दौलीन? ये अल्लाह ने देखे शुरू में ये बातें समझाई हुई। मैं तो हैरान हूं कि हम इतना कुरान खत्म करते हैं, रमजान में इतने कुरान खत्म करते हैं, जिंदगी में इतनी बार कुरान हमने खत्म किया हुआ है, हमें क्यों नहीं ये बातें, बेसिक बुनियादी बातें समझ आती जो अल्लाह शुरू कुरान में, ये सिर्फ तीसरा पारा है, अभी तीसवा नहीं है ये, है तीसरे इस बारे में अल्लाह हर हकीकत बयान कर रहा है, और हम फिर भी बेखबर बेपरवाह इस उम्मीद में बैठे हुए हैं वो अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा ना। मैं तौबा कर ली ना, मैं तौबा कर ली, मैंने क्या दी अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, मैं 1000 दफा तस्बीह कर दी, मेरी तौबा कबूल। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है मैं तौबा कबूल नहीं करता। किन की? दौलून। देखें अल्फाज में, यहाँ अल्लाह का कहते हैं ना, अरबिक में लिख कर लाई, इसलिए मुझे टाइम लिखने में ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं अरबी की आयतें सारी लिख रही होती हूँ। अल्लाह कहता है दौलून की तौबा कबूल नहीं होगी। सोच लें, लिख लें ये बात, जो लोग गोरों के रास्ते पर चल रहे हैं, गोरों की नकलें, ये दौलून है। ये गोरे कहाँ कौन है? ये जो जिस कौम के साथ हम रह रहे हैं, अपने हम समझ रहे होते हैं पता नहीं मैं आया हूं तो यहाँ पर क्या। अल्लाह कहता है ये जो दौलून है ना, इनकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो अगर हमने भी गोरों के तौर तरीके अपनाए, इनका लिबास, इनके कहते हैं ना तरीके पर जिंदगी गुजारी, और ये सोचा कि हूं तो मैं मुसलमान ना, अंदरों मैं मुसलमान है ना, दिलों में मुसलमान है ना, कोई नहीं, अगर मैं उनके रास्ते, मुसलमान वाला मेरी हरकतें नहीं है, मुसलमान वाला मेरा लिबास नहीं है, मुसलमान वाली मेरा तरीका नहीं है, और तो मैं गोरों की नकल कर रहा हूँ और ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह मेरी तौबा, मेरी नमाजें कबूल कर लेगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको बताऊं, जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि हम नमाजें पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं तो हमारी बख्शिश हो जाती है, लेकिन हम इस रंग में, इस मुल्क के रंग में, जिस तरह इस लोगों का लिबास है, जिस तरह इन लोगों के तौर तरीके हैं, हम उस तरह रह रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह को ऐसी नमाजें पसंद ही नहीं, कबूल ही नहीं है। अल्लाह कहता है पहले सिरातल मुस्तकीम पे चल, पहले कुरान में तफक्कर तदब्बर करके, कुरान से तज़किया तहारत लेके इस कुरान की पैरवी कर, मेरे नबी की इताअत कर। इताअत रसूल और पैरवी कुरान जब तक हमारे पास नहीं है ना, और सिरातल मुस्तकीम
तब तक अल्लाह ने ना हमारी तौबा कबूल करनी है, ना ही अल्लाह ने हमारी कोई इबादत कबूल करनी है। तौबा तक कबूल नहीं है, इबादत तो बड़ी पीछे की बात है। आप क्या समझ रहे हैं? आपने अल्लाह को क्या समझा हुआ है कि इधरों मैं नमाज पढ़ ली, इधर मैंने झूठ बोला, इधर मैंने नमाज पढ़ी, इधर मैंने मुनाफकत कर ली तो मेरी नमाजें कबूल है। अल्लाह कहता है मैं सुबहान हूँ, सुबहान सुबहान। आपको तो यही भी शौर नहीं, नमाज शुरू कर रहे हैं आप कह रहे हैं सुबहान अकल्लाहुम्मा, कह रहे हैं कि नहीं? रकू में जा रहे हैं कह रहे हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सजदे में जा रहे हैं कह रहे हैं जुबान से लेकिन सोच नहीं रहे, सजदे में भी जा रहे हैं कह रहे हैं पहला लफ्ज सुबहान रब्बी अल अला, फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अरे वो सुबहान है जिसकी बारगाह में खड़े हो, तुम क्या हो? जालिम हो, जाहिल हो, मुनाफिक हो कि काफिर हो, क्या हो? आपको समझ आ रही है? वो सुबहान तोयब, तोयब और मुतहर, जो बीबी मरियम का अल्लाह ताला ने हाल सुनाया, अल्लाह को तोयब और मुतहर लोग पसंद हैं, जो तोयब रिज्क खाते हैं और मुतहर जिंदगी गुजारते हैं। और वो कैसे होगी? जब हम कलमा तोयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी में जिंदगी गुजारेंगे ना, तो हमारी जिंदगी जो है वो हयात तोयब होगी और हमारा मन मुतहर होगा। और अल्लाह को यही तो चाहिए, मन पाक नीयत साफ। अल्लाह कहता है मन मुतहर और जिंदगी तोयब। जब तक तेरी ना होगी लन लन तकबल तौबातुहुम, तेरी तो तौबा भी कबूल नहीं है, इबादत तो बहुत पीछे की बात। अल्लाह ताला कहता है इसलिए कि तुम दौलून के रास्ते पर हो, गुमराहों के रास्ते पर हो, काफरों के रास्ते पर हो, उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनके तरीके तुमने अपनाए हुए हैं। तो आगे फिर अल्लाह ताला देखें मजीद इस बात का जवाब दे, आखिरी आयत, बिल्कुल आखिरी आयत अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, आयत 91 तीसरे सिपारे की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है जो काफर हुए यानी जिन्होंने काफरों के तौर तरीके अपनाए और काफर ही मर गए, काफर ही ऐसे ही मर गए, तो अल्लाह कहता है जमीन भर सोना भी अगर दे दे ना, ये पूरी जितनी जमीन है, अल्लाह कहता है ये भर के सोना भी मुझे दे दोगे ना, तो भी अल्लाह कहता है मैं कबूल नहीं करूंगा। और हम क्या कहते हैं? वो फलाने ने मरने से पहले मस्जिद बनवा दी है, वो फलाना वो जैसा भी था, वो पता नहीं शराब का कारोबार करता था, हराम का काम करता था, फिर भी उसने ना मस्जिद में पैसे डाले हैं ना, तो अल्लाह उसको बख्श देगा। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है जो काफर हुए, जो दौलून हुए और मर कर, अल्लाह कहता है इसी तरह मर गए ना, जमीन भर सोना भी दे दो, तुम एक मस्जिद और सदका दे के समझ रहे हो मेरी बख्शिश हो जानी है। अल्लाह कहता है मिसाल जमीन भर, ये पूरी जितनी मेरी जमीन है ना, अल्लाह कहता है ये पूरी तुम सोने से भर भी दोगे ना, मैंने तुझसे कबूल नहीं करना। अजाबुन अलीम, आप देखें, मैं कहती हूँ इस आयत को जाके और रोएं, रोना चाहिए आपको। आपको रोना नहीं आता ना, इसलिए आपको शऊर नहीं है, आपको रोना नहीं आता। आपको तफक्कर और तफक्को नहीं है आयत का, इसलिए आपको रोना नहीं आता। आप कभी अल्लाह का काल और अपना हाल देखें ना, अल्लाह का काल और अपना हाल, और फिर देखें अपनी चाल कि मैं करता क्या हूं, फिर आपको रोना आएगा। अल्लाह कहता है इनके लिए कोई जन्नतें नहीं सजा रहा मैं, कोई राहतें नहीं है, कोई इनके लिए सलाम नहीं है, कुछ भी नहीं। अज़ाबुन अलीम, इनके लिए मैं दर्दनाक दर्दनाक अजाब, जितनी इन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की थी यहूदी ईसाइयों की तरह और यहूदियों की तरह अपने मुफादात के लिए ये जिए थे ना, जिंदगी गुजारी थी, तो मैं भी इनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्द वाला कर्ब वाला अजाब इनके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। वमा लहुम मिन नासिरीन, ये भी सुन लें, वमा लहुम मिन नासिरीन, अल्लाह कहता है इनकी कोई मदद नहीं होगी। तुम इनके पीछे जितने मर्जी साले सवाब करो, जितने मर्जी हतमे कुरान करो, जो दौलून मरा है, अल्लाह कहता है ना मैंने इसे अपने लिए तरफ से कुछ देना है और ना ही मैंने इसे कुछ पहुंचने देना है। कोई भी साले सवाब, कोई सदका खैरात, अल्लाह कहता है इसकी मदद के लिए नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि इसने जिंदगी दौलीन के रास्ते पर गुजारी थी, सोलहीन के रास्ते पे नहीं गुजारी थी।
صراط المستقیم پر نہیں گزاری تھی، صراط الہوا میں گزاری تھی۔ آپ کو سمجھ آیا؟ کن کے اللہ تعالیٰ صدقے خیرات قبول نہیں کرے گا؟ دیکھیں اللہ نے باقاعدہ کہا ہے تم زمین بھر سونا بھی دے دو نا، صدقہ جو تم دے رہے ہو فلانے کے لیے صدقہ دے دو، یا فلانا جیسا بھی مرا ہے اس نے خیرات کر دیا، مکان دے دیا، اللہ کہتا ہے تم زمین بھر سونا بھی دو نا، وہ میں نے نہیں لینا، اور نہ ہی کوئی پڑے گا تمہارے پیچھے، نہ میں نے وہ تم تک پہنچنے دینا ہے، اگر تم دولون والے تھے۔ آپ کو سمجھ آئے؟ آج وہابی یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں، ویسے وہابی یہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے تمہارا جو اصالِ ثواب ہوتا ہے وہ نہیں پہنچتا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اصالِ ثواب اور صدقہ ان کا نہیں پہنچتا جو دولون والے ہیں، جو کافرین ہیں، جو دولین ہیں، ان کو نہیں پہنچتا صدقہ خیرات اور کوئی مدد، لیکن جو صالحین ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو پہنچتا ہے، انہیں تو ملتا بھی ہے، نوری تحفہ بنا کر انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے اللہ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر تیسرا سپارہ ختم ہوا، تو ہمیں سمجھ کیا آئی آخر میں؟ اللہ نے یہ سمجھایا ہے جو عیسائی اور یہودی اللہ کہتا ہے ان کی روش پر چلے گا تو اس کا انجام بھی ضالون والا ہوگا، ظالمون والا ہوگا، یعنی کہ تباہی ہوگا۔ اللہ یہ سب کچھ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو انعمتا علیہم کی صحبت اور صراط المستقیم پر بٹھاؤ، اور تجاہدوا فی سبیل اللہ میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے حکمتیں، نصیحتیں، عبرتیں اور ہدایتیں لینے والا بنائے اس خلاصہ قرآن میں، تاکہ جو برسوں کے شیطان نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے تھے، حجاب ہمارے دلوں پر ڈالے ہوئے تھے، یا اللہ وہ ہٹ جائیں، اور ہم قرآن والے، ایمان والے، نبی کے فرمان والے، فرقان والے اور رحمان والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔